الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سربراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ والوں سے محبت کی فضیلت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت اور ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرامین، متعدد احادیث کی کتب میں جو محدثین نے باب باندھے کتاب الایمان کے نام سے، اس میں اکثر محدثین یہ حدیث لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا کہ جب ایمان کی علامتیں اور ایمان کے شعبہ جات کو بیان کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا اس سے زائد جو ہیں وہ ایمان کے شعبے ہیں، یعنی 60 سے لے کے 70 کے درمیان اتنے ایمان کے شعبے ہیں۔ ان شعبہ جات میں سے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کسی دنیاوی لالچ، دنیاوی غرض کی وجہ سے نہ ہو، اس کی اس بندے سے محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور رشتہ نہیں، محض اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ عالم دین ہے، یہ رب ذوالجلال کہ ہر وقت ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے قرب میں بیٹھوں تو مجھے رب ذوالجلال کا
قرب ملتا ہے، خلق کائنات جل جلالہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے پاس بیٹھوں تو نیکی کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت بعض اللہ کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دشمنی رکھے تو اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے نہیں، کسی سے بغض ہے، دشمنی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، قادیانیوں سے اگر ہماری نفرت ہے تو یہ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہے، بد مذہبوں خوارج روافض سے ہمیں نفرت ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور کسی سے بغض رکھنا ایمان یعنی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بندے سے محبت کرتا ہوں، میری اس سے محبت کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے ہے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، محض اللہ کے لیے میری اس سے محبت ہے۔ تو بتائیں ایسی محبت کی دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف دنیا میں ہی یہ محبت فائدہ نہیں دیتی، المرء مع من احب، فرمایا قیامت کے دن دنیا میں رہ کے بندہ جس سے پیار کرتا ہوگا اللہ قیامت کے دن بھی اسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث پہ ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ کہتے ہیں صحابہ ایمان لانے کے بعد پھر ہمیں ایک کام یہ ہوتا کہ آج تو ہم جب چاہتے ہیں نظر اٹھاتے ہیں، رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو چونکہ ہمارے آقا نبیوں کے بھی سردار ہیں تو ان کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، ہم تو ان کے ادنا سے غلام ہیں، یہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، ان کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، وہاں ان کا قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ کہتے جب محبوب نے یہ فرمایا دنیا میں رہ کے بندہ جس سے پیار کرے اللہ قیامت کے دن جدا نہیں کرے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا یہ وہ ہے جس سے دنیا میں رہ کے تو پیار کیا کرتا تھا، رب ذوالجلال قیامت کے دن اسی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے اہل سنت و جماعت پہ کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں سب کی محبت عطا کی۔ یہ سنی کا ہی سینہ ہے جہاں بیک وقت رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور رب ذوالجلال کے ہر ولی کا پیار بھی موجود ہے۔ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے کہ جو فرضی عبادت بھی کرتا ہے اور فرضی عبادت کے ساتھ وہ نوافل بھی بڑی کثرت سے پڑھتا ہے، نفل بھی کوئی نہیں چھوڑتا، وہ شراب کے ہوں چاشت کے ہوں، اس کے علاوہ وہ صلاۃ اللیل ہو، ساری رات کو نفلوں میں گزار دیتا ہے، بڑا وہ نیک بندہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کے اولیاء ہیں ان سے وہ پیار نہیں کرتا، یعنی ویسے نفلی عبادت تو کرتا ہے، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت، ان سے عقیدت اسے نہیں ہے، نفلی عبادت بڑی کرتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو فرائض کی پابندی کرتا ہے لیکن ساتھ معاملات ہیں دیگر دنیا کے، سارا دن محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، وہ نوافل میں
کثرت نہیں کرتا، فرض پڑھتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ والوں کا پیار موجود ہے، اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، وہ ان سے عقیدت رکھتا ہے، موقع ملے تو ان کی صحبت بھی اختیار کرتا ہے، ان کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے، اللہ والوں سے عقیدت ہے، محبت ہے۔ تو مجھے بتائیں ان دونوں میں سے کس بندے کی شان زیادہ ہے؟ کیا اس کا مقام زیادہ ہے جو نوافل کی کثرت کرتا ہے لیکن اللہ والوں سے پیار نہیں، یا اس بندے کی جو فرائض کی تو پابندی کرتا ہے، نوافل نہیں پڑھتا لیکن ساتھ اللہ والوں کی عقیدت اس کے دل میں موجود ہے؟ تو کس کی شان زیادہ ہے؟ تو حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کا مقام اور مرتبہ جو فرائض کی پابندی کے ساتھ اگرچہ نوافل میں کثرت نہیں کرتا لیکن اللہ والوں کا پیار اس کے دل میں موجود ہے، اس کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے، کہیں زیادہ ہے کہ جو فرائض بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، اسے صلاۃ اللیل میں وہ ثواب نہیں ملتا جو دوسرے بندے کو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سری مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ جانا، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، اس کی محبت میں، اس کی عقیدت میں، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے ایک گھڑی بیٹھ جانا، اس کا مقام کتنا اونچا ہے۔ فرمایا 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، نفل پڑھتا رہے، فرائض نہیں، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، 100 سال نفلی عبادت کرے، اور عبادت بھی ایسی کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ اس نے اللہ کی بندگی کی ہو، ورنہ وہ 100 سال نفل پڑھ کے وہ مقام حاصل نہیں کرتا جو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کا پیار، اللہ والوں سے محبت، ان سے عقیدت، یہ ایسی نسبت ہے اور ایسا عمل ہے کہ وہ سفر جو بندہ صدیوں میں طے نہیں کر سکتا، اللہ کے ولی کی نسبت آتی ہے تو وہ سفر ایک لمحے میں طے ہو جاتا ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جو کتاب البر والصلہ کے اندر جو باب باندھا، اس میں ایک حدیث ذکر کی کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو کیا اجر ملتا ہے، کیا مقام ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج کا آج پشت ہے ہماری جانب، پھر بھی گرمی کی اتنی شدت ہے اور پھر وہ اتنا دور ہے کہ ہم اس کی دوری میلوں میں ناپ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا دور ہے، رخ بھی اس کا دوسرا پشت ہے، چہرہ ہماری طرف نہیں۔ قیامت کے دن جو اس کا رخ ہے وہ ہماری جانب ہوگا حشر کے میدان میں، اور صرف 1.25 میل کے فاصلے پہ، ایک روایت میں 1.25 نیزے کے فاصلے پہ اتنا قریب رہ کے جب وہ آگ برسائے گا، ہر بندے کی کوشش ہوگی آج اتنی گرمی میں 5 منٹ کسی جگہ پہ انتظار کرنا پڑ جائے تو ہم سایہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سایہ مل جائے اس میں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اس دھوپ میں 5 منٹ بھی برداشت نہیں، تو اندازہ کرو حشر کے میدان میں جب زمین بھی تانبے کی ہوگی، وہ بھی نیچے سے اپنا آگ برسائے گی، اوپر سے بھی آگ برس رہی ہوگی، اس حشر کے میدان میں بھی بندہ سایہ ڈھونڈے گا کہ مجھے سایہ ملے۔ اس میدان میں جن خوش نصیبوں کو سایہ ملے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ 2 بندے جن کی آپس میں محبت کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، وہ 2 بندے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔
سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ یقول یوم القیامہ این تحابون بجلالی. فرمایا قیامت کا دن ہوگا رب ذوالجلال اعلان فرمائے گا کہاں ہے وہ این کہاں ہے وہ تحابون بجلالی. تحابون جو باہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بجلالی میری وجہ سے میری رضا کے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وہ کہاں ہے آپس میں پیار کرنے والے؟ جب اعلان ہوگا وہ جس وقت سامنے آئیں گے تو رب ذوالجلال فرمائے گا الیوم اذلہم فی ذلی. آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہوں. تمہارا مقام وہاں نہیں کہ تم حشر کے میدان میں حشر کی گرمی میں تم چلو. تمہاری یہ شان ہے کہ تم میرے عرش کے سائے میں تمہاری کرسی لگے گی تم یہاں بیٹھو. فرمایا یوم لا ظل الا ظلی. اللہ فرماتا ہے اس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب ذوالجلال حشر کے میدان میں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. آج ایک دینی طالب علم کی اگر اپنے استاد سے محبت ہے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. غرض یہ ہے کہ یہ مجھے قال قال رسول اللہ کا درس دیتا ہے. اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے قرآن کا درس ملتا ہے. یہ قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے. یہ حدیث کی تشریح بتاتا ہے. اس کی محبت اللہ اس کے رسول کے لیے. استاد کا اگر اپنے شاگرد سے پیار ہے تو اس وجہ سے کہ یہ دین کا علم پڑھ رہا ہے میں نے جو سیکھا میں اسے سکھا رہا ہوں. تو یہ ایک مرید کی اگر اپنے پیر سے محبت ہے پیر کی اپنے مرید سے ہے تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. فرمایا رب ذوالجلال قیامت کے دن اعلان کرے گا آپس میں محبت کرنے والے میری رضا کے لیے وہ حشر کے میدان میں واضح ہوں وہ سامنے آئیں. آج میں انہیں یہ شان دوں گا کہ اس سخت گرمی میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماؤں گا. اس سے اگلی حدیث کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کا ذکر کیا. میرے آقا فرماتے ہیں ان رجلا زار اخله فی قریۃ اخرى. فرمایا پہلی امتوں میں ایک بندہ اپنے علاقے سے نکلا اپنے گاؤں سے نکلا. وہ ارادہ یہ تھا کہ میں ساتھ والے گاؤں میں اس کے جانے کا ارادہ تھا. ساتھ والے گاؤں میں بستی میں جانے کا ارادہ اپنے کام ذاتی کام کی وجہ سے نہیں. غرض یہ تھی کہ وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اس کی گفتگو سننے کے لیے میں جا رہا ہوں. اس ارادے سے وہ اپنے گھر سے نکلا. میرے آقا فرماتے ہیں اب دیکھو یہ حدیث میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو سنا کے یہ بھی بتایا کہ میری اس حدیث کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ صرف صلاۃ کی نیت سے 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ بھی سفر کرو گے تو یہ سفر کرنا حرام ہے. فرمایا 3 مساجد مسجد اقصی مسجد حرام فرمایا ان کے مسجد نبوی شریف ان مساجد کے علاوہ کسی جگہ ثواب کی نیت سے ایک مرید اپنے پیر کے آستانے پہ جائے تو نیت یہ ہوتی ہے پیر سے جا کے ملوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. آستانے پہ جاؤں گا تو وہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہی جاتا ہے. تو آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ ایسا سفر حرام ہے. تو میرے محبوب نے اپنے صحابہ میں پہلی امتوں کا یہ حوالہ پیش کر کے بتایا کہ 3 مساجد میں ثواب کی نیت سے آنا اس میں بھی ثواب ملتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں
برکت حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جانا، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عظمت کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا فارسل اللہ له علی مدرجته ملکا، ابھی اپنے گھر سے نکلا وہاں پہنچا نہیں تو اللہ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے رستے میں کھڑا کر دیا۔ اب ڈیوٹی رب نے لگائی کہ اس کے رستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ جس وقت وہ بندہ چلتے چلتے اس فرشتے کے قریب سے گزرا جو انسانی شکل میں تھا تو فرشتے نے پوچھا این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو؟ اب اس نے جواب کر دیا، کہنے لگا ارید اخن لی فی هذه القرية، فلاں بستی میں ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا، اس کی زیارت کے لیے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، اس کی گفتگو سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا، هل لك عليه من نعمة تردها، کیا جس بندے سے تم ملنے جا رہے ہو اس نے تمہیں کوئی قرض دیا تھا کہ قرض لوٹانے جا رہے ہو؟ کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا تھا کہ تم اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ تو اس بندے نے کہا نہیں، نہ تو اس نے مجھے کوئی قرض دیا کہ میں قرض واپس کرنے جا رہا ہوں، نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا کہ میں اس احسان کا بدلہ اتارنے جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی قرض نہیں۔ میرا اس کے پاس جانے کا نیت اور قرض یہ ہے، لا غیر انی احببتہ فی اللہ، سبحان میں اللہ۔ اس بندے سے پیار کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اس سے پیار، میری اس سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہو میں بدلہ دینے جا رہا ہوں، نہیں، اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جب میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے، وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ میں جب اس کے پاس بیٹھتا ہوں میرے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ مجھے نیکی کا تلقین کرتا ہے، جا کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی محبت وہاں سے ملتی ہے، یہ غرض ہے میری وہاں جانے کی۔ اب جس وقت اس نے یہ غرض بیان کی، اگر اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے پیار اور محبت کی دین میں گنجائش نہ ہوتی تو فرشتہ فوراً روکتا کہ واپس چلے جاؤ، کیوں تم نے اس بندے سے پیار کیوں پایا، کیوں تم نے اس سے اپنی محبت بڑھائی، یہ تو غیر اللہ کی محبت ہے، اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ لیکن فرشتے نے جواب کہہ دیا، فرشتہ کہنے لگا، یہ لفظ ہے حدیث کے، فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، اس نے کہا میں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، انی رسول اللہ إِلَيْكَ، اللہ نے مجھے قاصد بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی گھر سے نکلا نہیں تھا، تیرے ارادے کو رب جانتا تھا کہ تو جا کہاں رہا ہے، اللہ نے فوراً ابھی تو وہاں پہنچا نہیں مجھے قاصد بنا کے تیرے رستے میں کھڑا کر دیا۔ میں عرش سے تیرے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے اس بندے کو جا کے پیغام دے دو کہ جس طرح تو میرے ولی سے پیار کرتا ہے اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان کہ اللہ۔ تو نے میرے ولی سے میری وجہ سے پیار کیا، تو اللہ کا یہ پیغام ہے جس طرح تو میرے بندے سے پیار کرتا ہے اللہ بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے بھی تجھے اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ سبب کیا ہے کہ تو نے دنیا میں رہ کے اللہ کے ولی سے پیار کیا، تیرے اس عمل پہ اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا۔ اب دیکھو کتنی اونچی شان ہے، یعنی یہ نماز پڑھنے پہ یہ اسپیشل فرشتہ نہیں آتا کہ آگے یہ پیغام لے کے آ،
اگرچہ نماز پڑھنا یہ فرض عین ہے، بڑا عظیم عمل ہے، کسی اور عمل پہ یہ اعلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ والوں سے پیار یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ رب ذوالجلال فرشتوں کو بھیج کے یہ بتاتا ہے کہ میرے ولی سے پیار کرنا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ تم پیار کرو گے اس کے وجہ سے میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ جو پیار کرے اللہ محبوب بناتا ہے، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے، اس وجہ سے کہ یہ رب ذوالجلال کا محبوب بندہ ہے، اس سبب سے نفرت کرے، اس سے دشمنی رکھے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی سے عالم سے دشمنی نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا فقط آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے پہ اللہ اپنے محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن جب اللہ کے ولیوں سے دشمنی ہو تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ ان سے دشمنی نہیں، یہ تم مجھ سے دشمنی کر رہے ہو، فقط آذنتہ بالحرب، اور میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے وہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیابی اسی کے لیے ہے جس کو دنیا میں رہ کے اللہ اپنے محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین کہ اللہ والوں سے پیار یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ آج ایک طبقہ ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا امریکہ نے اس پہ ڈالر خرچ کیے، اور لوگوں نے جو آج وہاں پہ مسلط طبقہ ہے سعودی عرب میں، انہوں نے بھی فری لٹریچر ہر زبان میں اس کو چھاپ کے مفت بانٹا کہ یہاں اس غرض سے کسی مقام پہ اس غرض سے جانا کہ یہاں جانے پہ کوئی ثواب ہوگا، یہاں جانے پہ کوئی ملے گا، اور اس طرح ان کی محبت اس انداز میں کرنا، یعنی کس انداز میں رسول اللہ کی محبت کو پیش کیا کہ جیسے یہ اللہ کی اپوزیشن ہو۔ صحابہ اکرام نے رضوان کی محبت کو یوں انداز میں بیان کیا کہ جس طرح یہ ان سے محبت کریں گے تو شاید یہ رب ذوالجلال کی اپوزیشن بن جائے، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ان سے پیار کرو گے تو فہو حزب اللہ، یہی تو اللہ کی جماعت ہے۔ یہ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرے، اللہ قرآن میں انہیں اپنی جماعت فرماتا ہے۔ جو اللہ والوں سے پیار کرے، اور یہ تو میری جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھے، اور اس حزب الشیطان، یہ تو شیطان کا ٹولہ ہے جو اللہ والوں سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی نے، تو ان کے زمانہ نبوت میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو سجدے کرواتا، یہ کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، معاذ اللہ۔ اب ایسا وقت آیا کہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ اب وہ آ گئے اپنے بادشاہ کے پاس جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہا کہ بادشاہ بارش کا انتظام کرو، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہم جو ہے پانی کے قطرہ کہیں نہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ اب وہ بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا، جانتا وہ بھی تھا کہ میرا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کا رب سچا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کہا کہ جرجیس اپنے رب سے کہو بارش برسائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے بڑی بیٹی ہے جرجیس، اس سے پوچھو کہ اگر میں بارش نہ برساؤں تو یہ کیا کرے گا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے رب نے بارش نہ برسائی تو میں تمہارے رب کو اذیت دوں گا، معاذ اللہ، اسے تکلیف پہنچاؤں گا، اسے اذیت پہنچاؤں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ یہ کہتا ہے
اللہ نے اگرچہ جانتا سب کچھ ہے پھر بھی پوچھا اے جرجیس اس سے پوچھو تو صحیح، اس نے مجھے دیکھا نہیں، یہ جانتا ہی نہیں، میں تو مکان سے پاک، نہ کوئی میرا مکان ہے، یہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، تو مجھے تکلیف کیسے دے گا؟ کسی کو تکلیف دینے کے لیے اس تک پہنچنا ضروری ہے کہ مجھے نصیحت کیسے دے گا؟ یہ میں مجھ تک آ ہی نہیں سکتا، کیسے نصیحت دے گا مجھے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے پھر اس سے کہا تو رب تک جا نہیں سکتا، پہنچ نہیں سکتا، رب کو تو تکلیف کیسے پہنچائے؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ نہ میں نے تیرے رب کو دیکھا، نہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے نیک بندے ولی تو زمین پہ ہی بستے ہیں، ان تک تو میں پہنچ بھی سکتا ہوں، ان کو میں مار بھی سکتا ہوں، سولی پہ چڑھا بھی سکتا ہوں، تو اللہ کے نیک بندوں کو جب میں تکلیف دوں گا تو اس سے تمہارے رب کو بھی تکلیف ہوگی، تمہارے رب کو بھی نصیحت پہنچے گی، پتہ مجھے بھی ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ جواب جب پیش کیا، رب ذوالجلال کون کہتا اس بادشاہ کو تباہ کر دیتا، اس کی سلطنت تباہ ہو جاتی، فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا، آسمان تک لے جا کے الٹا کر کے اسے زمین میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب ذوالجلال دفن کر دیتا، لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا زمین والوں کو کہ اسے اپنے پیاروں سے پیار ملنا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جرجیس اس بادشاہ سے کہو ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں، یہ ہمارے ولیوں کو تکلیف نہ دے، یہ ہمارے پیاروں کو تکلیف نہ پہنچا، ہم ابھی بارش برسا دیتے ہیں۔ پھر بارش برسی بھی، جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ جو رب اپنے پیاروں کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس رب کا کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جرجیس دیر نہ کر، فوراً مجھے اپنے رب کا کلمہ پڑھا کے دین اسلام کے اندر داخل فرما۔ کہ جو رب اپنے پیاروں کی وجہ سے دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیتا، حالانکہ وہ قادر ہے، پیاروں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس رب کا کلمہ پھر ضرور پڑھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کو اپنے ولیوں سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ، یہ بھی حدیث ہے کہ یہ محبت، یہ سلسلہ چلا کہاں سے؟ ہم اہل سنت و جماعت، ہمیں حضور سیدی غوث اعظم ہوں، حضرت داتا علی حجویری ہوں، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شجر ہوں، سب کی محبت دل میں موجود ہے، تو سوچو تو صحیح کہ یہ محبت آج وہ بچہ کہ جس نے بھی ہوش سنبھالا ہے، لیکن وہ سنی گھرانے میں پیدا، سنی لنگر کھا کے بڑا ہوا ہو، اگرچہ بابا فرید الدین کو دیکھا نہیں، داتا صاحب کو دیکھا نہیں، حضور سیدی غوث اعظم کو دیکھا نہیں، لیکن اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا میرے دل میں داتا صاحب اور بابا فرید الدین گنج شجر اور غوث اعظم کا پیار موجود ہے۔ تو سوچو تو صحیح وہ کون سی پاور ہے جو دل میں یہ پیار پیدا کرتی ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی مسلم شریف کی حدیث نے حل کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، کسی ولی سے پیار کرتا ہے، وہ ولی مقام ولایت پہ پہنچتا ہی تب ہے جب اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرمایا جس وقت اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال دعا جبرائیل حضرت جبریل کو بلاتا، فقال انی احب فلانا فاحبہ، اللہ حضرت جبریل سے فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے جو فلاں شہر کے فلاں بستی فلاں محلے کی فلاں گلی میں رہتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے جبریل تیرا نصاب کا یہ حصہ ہے، جب میں پیار کرتا ہوں تو تو بھی اس سے پیار کر۔ سبحان اللہ۔ فاحبہ امر ہے، اے جبریل تو بھی اس سے پیار کر، تیرا اس سے پیار کیے بغیر تیرا بھی گزارا نہیں، یہ تیرے نصاب کا حصہ ہے، تو بھی اس سے پیار کر۔
رب ذوالجلال کا یہ حکم سن کے حضرت جبریل اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ جبرائیل ثم ينادي في السماء. پھر حضرت جبریل امین آسمانوں میں ندا دیتے ہیں، اے آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. سبحان اللہ. سنو، زمین پہ رہنے والے ایک بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا. میں نے بھی اس سے پیار کیا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو. تم بھی سارے اس سے پیار کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ سارے آسمان والے اس اللہ کے ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَنَسُمَّ يُدَعْ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. پھر پوری زمین کے اندر اس اللہ کے ولی کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. پھر ساری زمین والے اس سے پیار کرتے ہیں. ابھی اس حدیث سے پتہ چلا کسی اللہ کے ولی کا اس وقت تک زمین پہ تعارف نہیں ہوتا جب تک آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع نہ کر دیں. پہلے آسمان والے کرتے ہیں، پھر زمین پہ اس کی محبت کا چرچا ہوتا ہے. آج لوگوں نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے پیاروں کا پیار ان کے سینوں سے نکال دیں، تو اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. وجہ یہ ہے جن کی محبت فرش زمین سے نہیں عرش بری سے چلی ہو، زمین پہ ان کی محبت کا سلسلہ کون بند کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں کی محبت اور ان کا پیار، اس کا سلسلہ چلا ہی آسمان سے ہے. خالق کائنات جل جلالہ پہلے پیار کرتا ہے، پھر حضرت جبریل، پھر آسمان والے، پھر سارے زمین پہ رب ذوالجلال فرشتوں کو اتارتا ہے. ان فرشتوں کا جلوس پوری زمین پہ چکر لگاتا ہے. جہاں زرخیز زمین ہو وہاں اللہ کے ولی کی محبت کا بیج بولتا ہے. زمین اگر زرخیز ہے تو وہاں اللہ کے ولیوں کی محبت کے گلشن بھی آباد ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہلے ہی عقیدے کی زمین بنجر ہو، جہاں نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کے رسول کی محبت، نہ صحابہ کا پیار، نہ اہل بیت کا پیار، وہاں یہ بیج بھی کام نہیں آتا. سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عقیدے کی زمین اتنی زرخیز دی ہے جہاں جس ولی کی محبت کا بھی بیج بویا جاتا ہے وہاں اسی کی محبت کے گلشن آباد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے ولیوں سے، اللہ والوں سے پیار یہ ایمان کی علامت ہے. اسی طرح علماء سے محبت کرنا جو اللہ کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، جو مدرسے میں، مسجد و محراب میں قال رسول اللہ کا درس دے کر ہر وقت رب ذوالجلال کے دین کا پرچار کر رہے ہیں، ان سے محبت، ان سے عقیدت، یہ بھی الحب فی اللہ میں آتا ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے پیار کرنا ہے. اور اس کو میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پیار کرنا یہ بھی ایمان کا ہی ایک شعبہ ہے اور ایمان ہی کی ایک علامت ہے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس محبت کا درس دیا. جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کتاب الزہد کے اندر امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا. میرے آقا علیہ السلام صحابہ سے خطاب کر رہے تھے اور یہ خطاب صرف صحابہ سے نہیں تھا. صحابہ کے ذریعے اگرچہ اس وقت سامنے بیٹھے مخاطب صحابہ تھے لیکن یہ خطاب حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر امتی سے میرے نبی کا یہ خطاب تھا. میرے آقا فرمانے لگے میرے غلاموں ان استطعت فیکن عالما. فرمان اگر تم استطاعت رکھو، اگر تم کچھ بن سکو، اگر تم استطاعت رکھو تو فکن عالما، تو پھر عالم بنو. سب سے پہلا درجہ بلا مثال و تمثیل. آج اگر ایک باپ اپنی بیٹے سے کہے بیٹے اگر کچھ بن سکتے ہو تو ڈاکٹر بنو، کچھ بن سکتے ہو تو انجینئر بنو، پروفیسر بنو، مطلب کیا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم مجھے پروفیسر بن کے دکھاؤ، ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، تم مجھے انجینئر بن کے دکھاؤ.
بلا مثال و تمثیل میرے آقا اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں میں چاہتا ہوں سب سے بڑی خواہش میری یہ ہے کہ میرے غلاموں پہلا سٹیٹس یہ ہے کہ تم عالم بنو، تم مجھے عالم بن کے دکھاؤ، عالم بنو، کہ تمہارے عالم بننے میں مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم عالم نہ بن سکے، اگر تم نے اس کی استطاعت نہ رکھی، عمر زیادہ ہو گئی، عالم نہ بن سکے، تو فرمایا پھر دوسرا درجہ اسی کو اختیار کر لو۔ اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو میرے غلاموں دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، عالم نہیں بن سکتے تو فَكُن مُتَعَلِّمًا، سبحان اللہ، تو پھر دین کے طالب علم ہی بن جا، دین کے طالب ہی بن جا۔ تو طالب علم بننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے دکان چھوڑ کے آ کے مدرسے میں بیٹھ جاؤ، نہیں، اپنے کاروبار سے، دکان سے جتنا وقت ملے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہی صحیح کسی عالم کی صحبت میں آ کے بیٹھو، اس سے دین سیکھو، دین کے طالب علم ہی بن جا۔ موت آئے تو تمہیں اس حالت میں آ، یا تو تم عالم ہو یا پھر دین کے طالب علم ہو۔ فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اگر دین کے طالب علم بن جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، یہ فلاح ہے۔ میرے محبوب نے تیسرا درجہ بھی بیان کیا، فرمایا اگر دین کے تم طالب علم بھی نہ بن سکے، دین کے طالب علم بننے کی بھی تمہارے اندر استطاعت نہ ہو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھو، تو میرے آقا فرماتے ہیں فَأَحِبَّهُمْ، تو پھر جو عالم ہے، دین کا طالب علم ہے، ان سے پیار کرو، اللہ پھر بھی تمہیں کامیاب فرما دے گا، پھر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَأَحِبَّهُمْ، پھر دین کے عالم سے، طالب علم سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، کہ دین کی درسگاہ بنا دو، کسی طالب علم کو جو پڑھ رہا ہے اسے کتابیں لے کے دے دو، اس کے پڑھنے کا سبب بن جاؤ، اس کا خرچہ اٹھا لو، اس کے دین حاصل کرنے کا تم سبب بن جاؤ، ان سے پیار کرو، خدمت کرو ان کی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے کامیابی کا۔ پہلا یہ ہے کہ عالم بنو، وہ نہ بن سکے طالب علم بنو، یہ بھی نہ بن سکے تو پھر عالم دین سے پیار کرو، دین کے طالب علم سے پیار کرو، اللہ پھر بھی تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ بھی نہ کر سکے کہ دین کے طالب علم سے، عالم سے پیار کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں بندہ اوپر سے کہے مجھے پیار بڑا ہے، دین کے طالب علموں سے پیار بڑا ہے، لیکن اپنی ساری اولاد لگائی ہو ڈاکٹر بننے میں، ساری اولاد لگائی ہو دارالعلوم یونیورسٹیوں میں، دنیا کی ترین پڑھنے میں، یہ اس کا پیار سچا ہی نہیں۔ پیار سچا تب ہوگا جب دعویٰ ہے کہ مجھے پیار ہے تو اپنی اولاد کو بھی قرآن کا حافظ بنا، اپنی اولاد کو بھی دین کا عالم بنا، اولاد کو بھی پڑھا ہے، بتائے کہ میں اپنی بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہا ہوں، تبلیغ کرے اس کی کہ تم بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، میں عالم بنا رہا ہوں تم بھی بناؤ، میں فلاں دینی مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہوں تم بھی کرو، میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہے محبت۔ فرمایا اگر تم یہ کام بھی نہ کر سکو، سب سے آخری درجہ بیان کیا، اگر یہ کام بھی نہ کر سکو تو آخری کام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم محبت بھی نہ کر سکو، دین کے طالب علموں کی خدمت بھی نہ کر سکو، فرمایا فَلَا تُبْغِضْهُمْ، تو پھر یہ ہے کہ کسی عالم کا، کسی دین کے طالب علم کا بغض اپنے سینے میں لے کے دنیا سے نہ جانا، ان کا بغض اپنے سینے میں نہ رکھنا۔ جیسے آج کچھ لوگوں نے اپنا یہ مسئلہ ہی بنا لیا، جب بھی بھونکنا ہے تو علماء پہ، دین کے طالب علم
تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ تینوں کام نہ کر سکو تو میں ایک کام ضرور کر لینا، کسی عالم کا، کسی دین کے طالب علم کا بغض لے کے دنیا سے نہ جانا۔ اگر کسی طالب علم، دین کا جو طالب علم ہے، کسی عالم دین کا بغض لے کے دنیا سے چلے گئے تو میں پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر تمہاری کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ ہاں عالم نہ بن سکے یہ الگ معاملہ ہے، دین کے طالب علم نہ بن سکے یہ الگ معاملہ ہے، ان کے ساتھ تعاون نہ کر سکے یہ الگ معاملہ ہے، لیکن کم از کم ان کے خلاف بولتے ہوئے اپنی زبان کو روک کے رکھنا، زبان بھی روکنی ہے، دل میں ان کا بغض بھی نہیں آنے دینا۔ اگر ان کے حق میں نہیں بول سکتے تو ان کا دل بھی ان کے بغض سے، اپنا دل ان کے کینے سے، بغض سے خالی رکھنا۔ فرمایا اگر اس حالت میں بھی دنیا سے چلے گئے کہ تم نے اپنے دل میں بغض نہیں رکھا تو پھر بھی گارنٹی ہے کہ اللہ پھر بھی تمہیں جنت عطا فرما دے، کہ تم نے کسی عالم کا، طالب علم کا بغض سینے میں لے کے نہیں گئے۔ آج اگر کوئی کہ ہم ہر جمعے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو چندہ ہے یہ مدرسہ فیضان رضا کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے، تو آپ حضرات اس میں خوشی سے دل کھول کے تعاون کرتے بھی ہیں، کیا بھی کریں، اور اس میں خرچ کرتے ہوئے کوئی احسان نہ سمجھا کرے کہ میں شاید اس پہ احسان کر رہا ہوں یا میرے تعاون سے یہ معاملہ چل رہا ہے، نہیں، وہ سمجھے کہ میرا جو کاروبار چل رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے تو یہاں خرچ کرنے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اور یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم کہ کسی دینی مدرسے، کسی دینی طالب علم کے ساتھ تعاون کرنا، اسے کوئی احسان نہ سمجھے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس کا احسان سمجھے کہ وہ اس تمہارے ہدیے کو قبول کر رہا ہے، کہ تمہارے اس ہدیے کو قبول کرنے کی وجہ سے تو اس نے قبول کر لیا تو تمہاری زندگی کا دیگر نظام چلتا ہے، اگر وہ قبول نہ کرے تو تمہارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ اور یہ حدیث ہے باقاعدہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے نے شکایت کر دی۔ شکایت کیا کی؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کانا قوانی علی عہد النبی، دو بھائی تھے آپ کو سنیں، ایک بھائی نے آ کے شکایت کی اپنے دوسرے بھائی کی، فکان احدہما یأتی رسول اللہ، ان میں سے جو ایک بھائی تھا وہ صبح فجر پڑھنے کے لیے آتا حضور کی بارگاہ میں، عشاء پڑھ کے پھر گھر جاتا، سارا دن حضور کی بارگاہ میں صوفہ پہ بیٹھا رہتا، حضور کی حدیثیں سنتا، دین کا علم حاصل کرتا، کوئی دوسرا کام نہ کرتا، دین پڑھتا پڑھاتا، دین سیکھتا۔ اب دوسرے نے شکایت کر دی، بل آخر یحتریف، دوسرا مشقت کرتا تھا، کما کے لاتا تھا، اب اسے شکوہ تھا اپنے بھائی پہ کہ میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور یہ سارا دن بیٹھ کے جو ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلی ہی کھاتا ہے، کوئی کام کاج نہیں، بیٹھا رہتا ہے جا کے۔ آیا حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے شکایت کی کہ محبوب مجھے بڑا کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو کریم آقا یہ جو میرا بھائی ہے یہ اتنا نکمہ ہے کہ یہ کام کوئی نہیں کرتا، سارا دن یہاں آ کے فارغ بیٹھا رہتا ہے، میرا ہاتھ نہیں بڑھاتا، مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی مشقت میں کرتا ہوں، اس کو کھلانے پلانے میں اس کا بھی میں خرچ برداشت کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے شکایت سنی، شکایت سن کے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں لعلک ترزق بہ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم محنت کرتے ہو اور تم اس کا خرچہ اٹھاتے ہو، فرمایا لعلک ترزق بہ، تمہیں جو رزق مل رہا ہے یہ اپنے زور بازو پہ نہیں مل رہا، تمہیں جو رزق مل رہا ہے تمہیں محنت مزدوری سے نہیں مل رہا، اللہ تمہیں جو رزق دیتا ہے اسی کے سبب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لعلک ترزق بہ، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے، تمہارے اوپر جو انعام و اکرام ہے، جو تمہیں مل
اپنی رحمتوں کے دروازے تیرے اوپر کھولے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنا دے دیا، میں نے اتنا دے دیا۔ کوئی ذرا اپنی طرف بھی غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ سوچے یہ کہ جو مجھے ملا ہے میرا ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے ملا ہے، جو میرے اوپر انعام و اکرام ہے، میرے اوپر جو رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ سبب یہ ہے کہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں، اللہ اس کے سبب مجھے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔